میں کسی پر ذاتی وہ نہیں کرتا ہوں، لیکن میں اپنے وطن پاکستان سے، ریاست سے انصاف چاہتا ہوں. یہ اس لیے چاہتا ہوں کہ کل اوروں کے بچوں کے ساتھ یہ واقعات نہ ہو جائے. السلام علیکم. پروگرام دو رائے کے ساتھ میں ہوں اسد رحیم خان اور میرا ساتھ دیں گے فصیح زکا. آج دو رائے کے پروگرام میں ہم پھر سے بات کریں گے مردان میں ہونے والے افسوسناک واقعے کی، جس کے بعد گرفتاریوں کا سلسلہ بھی جاری ہے اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے اس پر جوڈیشل انکوائری کا حکم بھی دے دیا ہے. اب آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ مشال خان کے والد اقبال جان صاحب موجود ہوں گے، جن سے ہم پوچھیں گے کہ مشال خان عام زندگی میں کیسے تھے اور مذہب اور معاشرے کے حوالے سے اس کے خیالات کیا تھے، اور اب اس افسوسناک واقعے کے بعد اقبال جان صاحب کے معاشرے اور انصاف کے اداروں سے امید کیا ہے. جی اقبال جان صاحب علیکم. السلام علیکم. اقبال جان صاحب، انتہائی افسوس ہوا اس واقعے کے بارے میں سن کے، اور خدا سبحانہ و تعالیٰ آپ کو حوصلہ دے. سر جناب، آپ سے یہی سوال کریں گے شروع میں کہ اگر آپ اپنے بارے میں ہمیں بتا سکتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں اور کہاں سے تعلق رکھتے ہیں. جناب میں ضلع سوابی میں سب سے بڑا گاؤں جو ہے زیدہ سٹی سے تعلق رکھتا ہوں، اور محلہ میرا بابو خیل ہے، اور میں خود ادب سے تعلق رکھتا ہوں، شاعر ہوں، اور تھوڑا مزدوری کی خاطر جو ہے ہلکا سا تجارت ابتدا سے کر رہا ہوں، اور بس یہی میرا کام ہے. اور یہ تجارت جو ہے میرا، یہ پہلے آزاد کشمیر میں ہزارہ میں تھا، اب جو ہے نا یہ شمالی علاقہ جات میں ہے. ہاں جی. اچھا، آپ ہمیں ذرا مشال کے بارے میں بتا سکتے ہیں؟ وہ گھر میں کیسے تھے، ان کا رویہ، اپنے بھائی بہن آپ کے ساتھ؟ یہ اس کے بارے میں بتاؤں؟ جی جی جی. وہ گھر میں کیسے تھے بچپن میں؟ مشال تو بس بچپن سے جو ہے نا وہ ایسا لڑکا تھا کہ اس کا اپنے محل یا گاؤں میں جو ہے نا کسی اور کھیل کود وہ نہیں کرتا تھا، صرف تھوڑا بہت کرکٹ جو ہے نا وہ ٹی وی پر دیکھ لیتا. اس کے علاوہ اس کا سب سے زیادہ شوق جو تھا وہ جو ہے نا قلم اور کتاب کے ساتھ تھا. اور اس کے علاوہ وہ کم از کم جو ہے نا 15-16 گھنٹے اسٹڈی کا حامی تھا. اور اس کا یہ ذہن تھا کہ انسان جتنا زیادہ اسٹڈی کرے اس کا ذہن خراب نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس میں توان اور طاقت یعنی استعمال سے آ سکتا ہے. اور سب سے زیادہ اپنے گھر میں بھی جو ہے نا وہ اپنے گھر میں بھی جو ہے نا وہ تعلیم پر جو ہے نا بہت زور دیتا تھا، اپنی بہنوں کو اور اپنے بھائی کو. اس کے علاوہ وہ آخر دم تک جو ہے نا وہ رشیا بھی گیا تھا انجینئرنگ کے سلسلے میں، اور ادھر جو ہے نا پھر آ کر اس نے جرنلزم جو ہے نا اس کا آغاز کیا تھا. اور اس کے علاوہ ادب اور شاعری سے اس کا شوق تھا. اور بقیہ کوئی سوال آپ کر رہے کہ اس کے جو ہے نا، اچھا حلیم آدمی تھا، متین تھا، اور وہ ایسا صابر آدمی تھا، اور امن اور برداشت کا جو ہے حامی تھا. اچھا اقبال جان صاحب، آپ نے جس طرح ذکر کیا کہ وہ روس گئے تھے اور وہاں سے ڈگری بھی حاصل کی، تو واپس آ کے انہوں نے صحافت کا کیوں انتخاب کیا؟ یہ بس ہو سکتا ہے کہ اس کا جو ہے نا طبی میلان اس طرف تھا. اگر آپ یہ کہیں کہ آپ شاعری کیوں کر رہے ہیں، جی ہاں، تو مطلب یہ ہے کہ یہ تو ضرور جو ہے نا میرا طبی میلان اس طرف ہے، یا ابتدا سے یا دنیا کے ایک عالمی مفکر نے کہا تھا کہ میں شاعر بننا چاہتا ہوں، لیکن وہ نہیں بنا، اور پھر دنیا میں سب سے بڑا فلاسفر بنا. تو یہ تو اس کا رجحان تھا طبی. اور ہاں جی یہ بات. اچھا، انہوں نے کبھی آپ سے ذکر کیا ہے کہ یونیورسٹی میں ان کے کوئی مسائل چل رہے تھے، یا انتظامیہ کے ساتھ یا کسی اور کلاس فیلو کے ساتھ کبھی ایسا کوئی ذکر ہوا؟ جی، وہ کبھی اصل میں اس کا ذہن ہی اس طرف نہیں تھا. بچپن سے لے کر اس 24-25 سال تک وہ ہم کو معلوم تھا.
وہ زیادہ تر جو ہے نا تصوف کا آدمی تھا اور علمی آدمی تھا یا فلسفی تھا بس, یا شعر و ادب کی طرف تھا. وہ اس چیزوں میں نہیں تھا, اس چیزوں میں نہیں تھا کہ وہ جو ہے نا وہ یہ باتیں کرے, اور نہ ادھر کے بارے میں ہمیں کچھ بتایا تھا. ہاں جی, اور وہ اس کی خبر بھی نہیں تھا. ہاں جی. اچھا اقبال جہاں صاحب, آپ کیا جو گیم کھیلا گیا اس سے وہ خبر نہیں تھا. ہاں جی جی, تو کوئی یونیورسٹی کی انتظامیہ کے ساتھ کوئی اس طرح کے مسائل اگر کوئی آئے دیکھنے کو؟ یہ تو سر اس کا جو ہے نا وہ جرنلزم کا طالب علم تھا, جی جی, اور اس نے بہت اسٹڈی بھی کی تھی. تو اگر مثال کے طور پر اصلاح کی بات اگر وہ کوئی کرے بفرض معلوم, جس طرح میں سنتا ہوں, تو یہ تو کوئی بری بات نہیں ہے. اگر میں کہوں کہ اس نالی میں بدبو آ رہی, اس میں پینیل ڈالو یا اس کو صاف کرو, تو یہ تو کوئی بری بات نہیں ہے. ہاں جی. اچھا, ایک اور چیز یہ کہ جب آپ کو پہلے علم ہوا اس حادثے کے بارے میں, تو اس وقت انہوں نے آپ کو کیا بتایا اور کس نے آپ کو کانٹیکٹ کیا تھا؟ یہ ہم کو جو ہے نا ہمارے اپنے رشتہ داروں نے بتایا تھا. سید برادری سے تعلق رکھتے, مردان سے اس طرف میلانہ گاؤں ہے, تو ادھر سے ایک زنانہ نے جو ہے ہمارے گھر میں فون کیا, اور اس نے جو ہے نا وہ یہ بات بتائی تھی. پھر میں نے اپنے دوسرے بیٹے سے کہا کہ اس کی تحقیقات کرو, اور اس کے بعد بیٹی نے بھی کہا کہ جو جرنلزم کا طالب علم آخری سال کا وہ مارا گیا ہے, وہ یہ اپنا بھائی مشال ہے. اور ایک اور چیز, جب سے اب تو جنازہ بھی ہو گیا, اب آپ کے اپنے علاقے میں آپ کو خود بذات خود کوئی مسائل پیش آ رہے ہیں؟ ابھی تک تو کوئی مسائل پیش نہیں آ رہے ہیں, لیکن ابھی جو ہمارے حجرے پر محلہ بابو خیل میں جو جتنے لوگ آئے ہیں, سول سوسائٹی کے لوگ, شاعر, ادیب, پروفیسر, ابھی پارٹیوں والے بھی شروع ہو رہے ہیں باقاعدہ حجروں میں, تو مطلب یہ کہ عوام بہت زیادہ آ رہے ہیں. اور میں تو کہتا ہوں کہ یہ چیز جو ہے نا ابھی مطلب یہ کہ جو بات اس پر بنائی گئی تھی وہ بھی اب ختم ہو چکی ہے. اب لوگ نہیں مانتے ہیں, کیونکہ یہاں کے ڈی آئی جی کا بیان بھی آیا ہے مردان کا کہ یہ ویسے بکواس تھا. لیکن اب جو ہے نا یہ چیز جس طرح یہ لوگ مظاہرے کر رہے ہیں, یا مثال کے طور پر سول سوسائٹی کی تنظیمیں نکل گئی ہے, یا ادھر پاکستان میں, یا اس سوال پر کہ اس مشال کو تو مارا گیا, ہر گھر میں ایک تعلیم کا مشال موجود ہے پاکستان میں, تو اس کا بھی حفاظت کرنا ہے. اب لوگوں کے ساتھ یہ غم ہے کہ اس قسم کے لوگ جو وہ اندھیروں کے علمبردار ہے اور اس طرح وہ روشنیوں کو دباتے ہیں, تو یہ کب تک کریں گے؟ لہذا یعنی روشنیوں کا ایک سیلاب جو ہے نا نکل آنا چاہیے. ہاں جی, اور دنیا میں بھی ابھی اس طرح چیز ہے. ہاں جی, تو کچھ ہوگا مطلب ہے. ہاں جی ٹھیک. اچھا, ایک اور یہ کہ ابھی تک آپ سے کون ملنے آیا ہے, حکومت سے یا پولیس سے, انتظامیہ سے؟ ابھی تک جو آپ کہہ رہے تھے کہ آپ کے گھر میں لوگ آ رہے ہیں, آپ سے تعزیت کرنے آ رہے ہیں, وہ کون ہیں, وہ کس کس پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں؟ یہ تو کل کا جو دن گزر گیا, تو کل تو ہمارے اپنے ساتھی جو یہ شاعر, ادیب ہے, پروفیسر ہے, لیکچرر ہے, ڈاکٹر ہے, وہ کل آئے تھے, اور آج بھی یہی لوگ آئے ہیں. ابھی بھی ڈاکٹروں کا ایک گروپ جو ہے نا بیٹھا ہے, جو آپ نے میں اس سے ادھر آ گیا. لیکن آج جو ہے نا, آج یہ ہوا کہ یہ تحریک انصاف کا جو ہے نا اسد کیسر صاحب آج آیا تھا, اور اس کے علاوہ جو ہے نا عوامی نیشنل پارٹی کا جو ہے نا لطیف افریدی صاحب آیا تھا, افراسیاب خاٹک آیا تھا, اور یہ دوسرا جو ہے نا یہ سردار حسین بابا کا یہ ابھی وہ ایک اس کا سیکرٹری جنرل آیا تھا. ہاں جی. اچھا اقبال جہاں صاحب, ابھی جو انتظامیہ نے اعلان کیا کہ ایک جوڈیشل انکوائری ہوگی, تو آپ ان اقدامات سے مطمئن ہیں سر؟ جوڈیشل انکوائری تو خیر اچھی بات ہے, اور سپریم کورٹ کا سوموٹو ایکشن لینا بھی اچھی بات ہے, لیکن یہ ہے کہ
تب حکومت سے اور اس سسٹم سے انصاف کی توقع ہوگی کہ ہمارے جو یہ سول سوسائٹی کی تنظیمیں، صحافتی تنظیمیں، میڈیا، یہ شاعر ادیب، یہ پروفیسر، یہ انسانی حقوق والے جو ہے نا فشار ڈالے حکومت پر، تو پھر ہو سکتا ہے کہ کچھ نہ کچھ تو ضرور ہو جائے گا. ہاں جی. اچھا، آپ نے ایک انٹرویو میں یہ بھی کہا تھا کہ مشال جب وہ بات کرتے تھے، جب وہ نظام کی بات کرتے تھے، وہ اکثر حضرت عمر کی وہ اگزامپل دیتے تھے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی بہت بات کرتے تھے. تو جب یہ باتیں اب آپ کو آ رہی ہے، جب یہ الزامات آ رہے ہیں، تو آپ خود کیا محسوس کرتے ہیں؟ اور وہ جب خود پڑھتے تھے اور ان چیزوں کا ذکر کرتے تھے تو وہ ان کا انٹرسٹ کن چیزوں میں تھا اور وہ کیسے وہ ظاہر کرتے تھے؟ وہ تو سر جو ہے نا جن لوگوں نے الزام لگایا ہے تو وہ تو اب وہ بالکل 100% غلط. دیکھو وہ غالب کا ایک شعر ہے کہ شر روائن پر مدار صحیح، ایسے قاتل کا کیا کرے کوئی کہ کسی کو قتل کرو اور تم پھر اس پر جو ہے نا اس قسم کا الزام بھی لگا دو. کون مثال سر ناراض مت ہو، جو ہم انسانیت کے حامی ہیں لیکن چلو ایک پختون معاشرے سے تعلق رکھتے ہیں، تو یہ پختون لوگ جو ہے نا یہ آلریڈی جو ہے نا اس کا جو ہم آپ کو تشریح کریں گے تو اس کے جو معنی ہے اور جو ترجمہ ہے وہ سارا اسلام کے اصولوں کے ساتھ ملتا ہے. ہر پختون جو ہے وہ مسلمان ہے اور وہ پیغمبر اسلام کا شیدائی ہے. جس سسٹم کے حوالے سے مشال بھی حضرت عمر صاحب کے نظام کا جو ہے نا حوالہ دیتے تھے. ہاں جی. اقبال جان صاحب، ہمیں وقفہ لینا پڑ رہا ہے، اس کے بعد ہم آپ سے گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ٹو دورہ بات. ہم کر رہے تھے مشال خان کے والد صاحب اقبال جان صاحب سے، اور فصیح بھائی آپ نے سوال کرنا تھا. ایک یہ بھی لوگ کہہ رہے ہیں، انہوں نے آپ کی باتیں دیکھی ہیں انٹرویوز میں، یہ آپ کے لیے ایک بہت سخت ٹائم ہے. خدا نہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ اپنے بیٹے کے بارے میں یہ جو آپ جس تحمل سے بات کر رہے ہیں، آپ جیسے آپ نے کہا تھا کہ آپ صرف امن چاہتے ہیں، تو اس مشکل وقت میں آپ نے یہ جو اپنے یہ اسٹرینتھ آپ نے کیسے پیدا کیا اس کے لیے؟ یہ اصل میں جو ہے نا میں تو خیر خود ابتدا سے جو ہے نا یہ معاشرہ کو میں نے سوسائٹی کو میں نے اسٹڈی کیا ہے، سماج کو. تو مطلب یہ کہ ایسا ہی کرنا ہوگا اور اس راستے میں امن کے راستے، محبت اور پیار کے راستے سے لوگوں کو ساتھ ملانا ہوگا. اور تب جو ہے نا اس سے کوئی انسان کی شعوری تاریخ بنے گی، کیونکہ پہلے لوگوں کو شعوری طور پر تیار کرنا ہوگا. تو میں نے اس بات کے بارے میں کہ چلو میرا مشال تو چلا گیا اور میں دل برداشتہ ہو جاؤں، میں ایسا نہیں ہوا. میں نے یہ سوچا کہ یار ہر گھر میں پاکستان میں تعلیم کے حوالے سے ایک مشال موجود ہے. آؤ آواز اٹھاؤ، جتنا آواز کر سکتے ہو آواز دو. ہو سکتا ہے کہ یہ جو اور بچے ہیں مشال اپنے وطن عزیز کے، تو وہ ہو سکتا ہے کہ اس کا کوئی تحفظ ہو جائے. ہاں جی. اور اسی سلسلے میں اقبال جان صاحب، یہ جو عدم برداشت ہے کا مقابلہ کس طرح کیا جائے آپ کے مطابق؟ یہ تو اس طرح ہو سکتا ہے، یہ تو جو واقعات ہے، جو تشدد ہے ضیاءالحق صاحب کے زمانے سے اس طرف پر، تو وہ مسئلہ یہ کہ اس کا ابھی اس پر اتنی سال 10 15 20 سال اور بھی لگیں گے کہ یہ جو تعلیم کا نصاب ہے اس میں سے پہلے جو ہے نا جو زہریلی باتیں ہیں، جو تنگ نظری کی باتیں ہیں، جو تہذیبوں کی ٹکراؤ کی باتیں، یہ نکالنا چاہیے سر. جو کچھ جس مذہب جس سے تعلق رکھتا ہے اس سب کا احترام کرنا چاہیے. ہم مسلمان ہیں، ہمارا بھی احترام ہونا چاہیے. اگر دوسرا کوئی مسلمان نہیں ہو اس کا بھی احترام. یہ بات رکھ کر نصاب میں ابھی سے تو یہ شعور کو بنانا ہوگا. اور اسی طرح جو معاشرے میں باہر کے لوگ ہیں وہ جو ہے نا وہ بھی ساتھ دے اس بات کا، سوسائٹی بھی ساتھ دے، حکومت بھی ساتھ دے. ہاں، اس قسم کی تنظیمیں. اور ہم مشال جو تھا
ایک بات سر یاد رکھو جی وہ سچائی کا علمبردار تھا. ہاں جی وہ خلا اور حسن کی بات کرتا تھا انسانیت کی. ہاں جی اب وہ مشال جو ہے نا ٹھیک ہے اس کو مطلب یہ ہے کہ اس بے دردی سے قتل کیا گیا ہے لیکن وہ مشال جو ہے نا نہیں مر سکتا ہے, وہ زندہ ہے جی. ہاں جی اور اب وہ ایک تاریخ کا بنیاد بن چکا ہے. ہاں جی اب لوگ پیچھے نہیں ہٹیں گے, بہت کم دیکھتے ہیں نا. ہاں جی اور مشال جو تھے وہ خود اپنی زندگی کے ساتھ کیا کرنا چاہتے تھے جب وہ جرنلزم, جب ان کا پلان تھا کہ اس کے بعد کیا ان کے کیا ارادے تھے؟ اس کا یہ ارادہ تھا سر کہ میں اس کا بات ہوں, گھر میں ہم بات کرتے تھے. ایک دفعہ اس نے ہم سے یہ کہا کہ آپ لوگ اگر مجھ پر خرچہ کر رہے ہیں غریبی میں تو, اور اگر آپ لوگوں کا یہ مطلب یہ کہ یہ ہمارے لیے پیسوں کا مشین بنے گا تو اس نے یہ کہا میں یہ نہیں بننا چاہتا. البتہ اتنا شوق میرا ہے میرے ساتھ تعاون کرو کہ میں سب سے زیادہ علم حاصل کروں. وہ بہت عالمی دنیا پر بہت بڑے بڑے لوگوں کی بات کرتا تھا کہ آدمی جو ہے نا ادھر تک پہنچ جائے, اور یہ ہے کہ پھر اس علم کے حوالے سے, اس روشنی کے حوالے سے میں کم از کم انسانیت سے, پیار کے حوالے سے اور امن کے لیے میں کام کر سکوں اور انسانیت کے کام آؤں. یہ اس کا نظریہ تھا. جب وہ پاکستان میں تھے, جب وہ روس سے واپس آئے, انہوں نے کیا محسوس کیا کہ وہاں انہوں نے کیا سیکھا تھا, یہاں کیا ان کو انوائرمنٹ ملی تھی؟ وہ جب رشیا سے واپس آئے, ہاں جی, انہوں نے وہاں کی تعلیم کے بارے میں کیا کہا تھا, اور جب یہاں واپس آئے ان کو کوئی پرابلمز آئے تھے کہ وہ ایڈجسٹمنٹ کرنے میں یہاں کے سسٹم سے اپنے آپ کو ذرا فٹ کروانے میں؟ اس وقت ہم نے 1 سال کا خرچہ تو برداشت کیا. اس وقت تو ہمارے حالات ایسے تھے, یہ تجارت میں بھی بعض اوقات اتار چڑھاؤ ہوتا ہے. ہمارا ایسا تجارت نہیں ہے کہ کوئی سرمایہ داروں کا کھیل ہے, غریبوں کا تجارت ہے. تو اس وقت پھر دوسرے سال کے لیے ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا, اور مہنگائی کی وجہ سے اس نے پھر خود فیصلہ کیا کہ میرا رجحان یا ٹینڈنسی بھی سرب نہیں ہے, لہٰذا اچھی بات ہے کہ یہ 1 سال کے بعد اپنے وطن واپس آ جاؤ اور ادھر ہی پڑھوں. اچھا اقبال جان صاحب, لوگوں نے آواز اٹھائی, مشال خان کے حق میں آواز اٹھائی, تو آپ اس سوچ کو بھی کیا پیغام دینا چاہیں گے, اور جس سوچ کی وجہ سے یہ واقعہ دیکھنے کو ملا اور بے حد افسوس ہوا, اس کو بھی کیا پیغام دینا چاہیں گے سر؟ ہم تو دیکھو سر, جی جو لوگ یہ کام کرتے ہیں یعنی جو تشدد کرتے ہیں وہ بھی سر اس ملک کے بچے ہیں. تو ہمارے کو اس کے یہ شعور جو ہے, جو مایوسی کا شعور ہے, اس پر بھی افسوس آتا ہے. اس کو بھی بدلنا پڑے گا کیونکہ ہے تو اسی معاشرے کا بندہ, خواہ کوئی بھی ہے, تو اس میں بھی تبدیلی لانا ہوگا. تو ہم یہ پیغام دیتے ہیں کہ متفق ہو جاؤ, متحد ہو جاؤ, اپنے میں بھی تبدیلی لاؤ, اور وہ جس سے آپ کو شکایت ہے اس میں بھی تبدیلی لاؤ. اقبال جان صاحب, بہت بہت شکریہ اس شو میں شامل ہونے کا, اور خدا و تعالیٰ آپ میں برداشت پیدا کرے, آپ کے گھر والوں میں برداشت پیدا کرے. ہم سب آپ کے ساتھ ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ مشال خان کی جو روشنی تھی وہ اسی طرح پھیلتی جائے گی. سر اللہ خوش رکھے آپ کو. بات کرتے رہیں گے اسی انتہائی افسوسناک موضوع پہ, اور جس طرح اقبال جان صاحب نے فرمایا کہ متحد کس طرح ہوں گے اور اس سوچ سے مقابلہ کس طرح کریں گے, کیونکہ یہ جو سوچ ہے وہ بھی ہم میں سے ہے. رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دورہ. بات ہو رہی تھی جو مردان میں انتہائی افسوسناک واقعہ دیکھنے کو ملا. ابھی اقبال جان صاحب جو مشال خان کے والد صاحب تھے ان سے ابھی گفتگو مکمل کی, اور میرے خیال سے فصیح بھائی جب سے ہم نے اس مباحثہ کا ابتدا کیا تو اتنی مؤثر باتیں سننے کو نہیں ملی, اور کہ اس حد تک کہ جو
اس لڑکے کے اپنے والد صاحب ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے تشدد کیا وہ بھی اسی ملک کے بچے ہیں جن میں سے یہ بیماری آپ کو نکالنی ہے. تو وہ بس سن کے آدمی سوچتا ہے کہ اب اس سے آگے بڑھ کے کہا بھی کیا جا سکتا ہے ریلی. ہاں تو یہی ایک آدمی یہی سوچتا ہے کہ مشال کی تربیت یہ تھی اور جو الزام لگا وہ کچھ اور تھی. آپ جب اس کے دیکھتے ہیں یہ سوچتے ہیں کہ آپ معاف بھی کر سکتے ہیں اگر ان کو بدلہ چاہیے ہو یا اگر وہ بالکل ہی آؤٹ آف کنٹرول ہوتے. لیکن اس لحاظ پہ اس جیسے ٹریجڈی پہ اگر آپ اتنا کمپوز ہے اور پھر بھی آپ جو قتل بھی کرتے ہیں اس کے بارے میں بھی سوچتے ہیں تو ایسے لوگ کم ہیں. اور جو حادثہ ہوا ہے جو ٹریجڈی ہے یہ میرے خیال میں دگنا ہو جاتا ہے جب آپ دیکھ لیتے ہیں کہ کس فیملی پہ یہ ہوا ہے. ایک چیز ویسے یہ کہہ دوں کہ اگر یہ روکا نہ گیا تو ہم ایک پوائنٹ پہ آئیں گے جب ہر 2-3 مہینے بعد ہم پھر 6 سالہ بچے 4 سالہ بچے کو بھی کریں گے. اس عمر میں بچوں کو آپ دین سکھاتے ہیں وہ سوالات کرتے ہیں. وہ سوالات ایسے ہوتے ہیں ان کو تو نہیں پتہ ہوتا ہے لیکن اگر آپ کا جو مینٹیلٹی ہے یہ تو پھر یہ نہیں ختم ہوگا. یہ پھر ہم جو باپ اگر ہم غلط استعمال بھی کریں جو باپ اپنی بیٹیاں نہیں چاہتا وہ بھی یہی کام کرے گا. یہ آج لگ رہا ہے کہ ایگزیجریٹ ہو رہا ہے لیکن یہ اسی طرف جا رہا ہے. دوسرا اگر آپ یہ دیکھ لیں کہ وہی بات جو ہم نے کل بھی کی تھی کہ ہم بلیسفیمی کی بات کر رہے تھے. بلیسفیمی تو ہوئی ہے جب یہ مرا ہے اس کے بعد اس کے جب 6-8 وہی جو جھوٹے الزام لگانے والے تھے انہوں نے جھوٹے اکاؤنٹس بنائے اس پہ جھوٹی باتیں کی اور انتہائی گستاخانہ باتیں کی. ہاں تو وہ اسی کے بعد تو یہ جو لوگ ہیں تو یہ تو ایک تو کاورڈز ہیں اس لیے کہ انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اس وقت بلیسفیمی کی کہ وہ کسی پہ الزام پھر ذرا پکا کر دے اپنے آپ کو بچا دے. اگر آپ اتنے مرد مومن تھے تو پھر یہ کام اس کے بعد تو نہ کرتے. اور دوسرا یہ کہ اب حکومت ان چیزوں کو سیریسلی لے رہے ان لوگوں کو پکڑ لے. صرف یہ نہیں کہ جو ایف آئی آر میں لیکن جنہوں نے آن لائن اس کے موت کے بعد بنایا یہ ایک بہت بڑی چیز ہے اور یہ ہونا چاہیے. لیکن اس سنجیدگی میں میرے خیال سے بے تحاشا گنجائش ہے. یہی کہ آپ نے 2 دن بعد تو مذمت کی تو یہ آپ اس نظام میں تو نہیں رہ رہے جی کہ کوئی پرانا زمانہ ہے قدیم ہے کہ آپ کو پیغام بھی 2-3 یا ہفتے بعد پہنچتا ہے. ایک تو اس کی مذمت کتنی ڈیلے ہوئی اس کے بعد اب کہ آپ کے توقعات یہی رہ گئے کہ کوئی مذمت کر لے اور پھر ہم آگے بڑھیں. آپ نے سارا سکھ سائبر کرائم کا جو نظام آپ نے اٹھ کھڑا کیا ہے جن لوگوں نے اس طرح کی باتیں کی جو اس میں ریاست کا پچھلے کچھ مہینوں کا کردار ہے جو آپ تفریق نہیں کر پائے ناکام رہے آپ تفریق کرنے میں دہشت گردی میں اور شدت پسندی میں. اگر ایک کے لیے اتنے زیادہ کڑے قوانین ہیں تو یہ جو شدت پسندی ہے جس سے طالب علم مجبور ہو رہے ہیں کہ وہ ایک اور طالب علم کا قتل عام کریں اس کے بارے میں آپ نے کیا کچھ کیا. تو یہ ایک ٹاپ ڈاؤن قسم کی میسیجنگ ہے جو بڑی مشکل سے اب جا کے کیونکہ جس طرح اقبال جان صاحب نے کہا کہ میرا بیٹا اب ایک تحریک کی بنیاد بن گیا ہے اس پریشر کا جب سامنا کیا تو پھر اب یہ باتیں ہوئیں یہ مذمتیں ہوئیں اور بات ہوئی کہ جی اب جب جھوٹا الزام بھی لگایا جائے تو اس کی بھی سزا ہونی چاہیے. بالکل ہونی چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ ایک چیز جو آپ نے ایک دفعہ پہلے بھی بات کی تھی وہ یہ ہے کہ آپ اگر دیکھیں میں اب مجھے پورے فیکٹس تو نہیں ہے لیکن آپ اس لڑکے کو دیکھ لیں اس نے انجینئرنگ کی ہے واپس آیا ہے یہ بہت شوق سے پڑھتا تھا جرنلزم کلاس میں کیا ہوتا ہے یہی بات ہوتی ہے کہ آپ نظام کو دیکھتے ہیں اس میں کیا باتیں آپ کر سکتے ہیں اور یہ ویل ریڈ تھا یہ باتیں کر سکتا تھا. جو مجھے شک ہو رہا ہے کہ جو لڑکے تھے وہ اس سے انٹلیکچولی کم تھے. ایک آپ دیکھتے ہیں کہ یہ خان کا بیٹا نہیں ہے یہ کون ہوتا ہے ہم پہ حاوی ہونا ہے اس طرح سے. یہ جب آپ اسے دیکھتے ہیں اور جس طریقے سے انہوں نے اپنے لیے مذہب کا ایک ایکسکیوز بنا دیا جو ان کے اپنے بہت پیٹی بہت شارٹ سائٹڈ ان کے اپنے مقاصد تھے. اگر آپ یہ صرف دیکھ لیں ہم اکثر کہتے ہیں کہ اسلام سے پہلے جہالت کا دور تھا ٹھیک ہے نا تو یہ تو کہیں سے بھی اسلام کی عکاسی نہیں کرتا اور انہوں نے یہ ایکسکیوز بنایا جو بھی ان کے موٹیویشنز تھے. لیکن جب آپ یہ دیکھتے ہیں تو دل دکھتا ہے اور پھر جب آپ اس کے باپ سے بات کرتے ہیں تو ایک دفعہ پھر آپ کو احساس ہوتا ہے کہ یہ صرف ایک ظلم نہیں ہے یہ ایک ہزار ظلم ہے. اور یہ وہ ظلم ہے جب آپ کے بیٹے کی میت بھی آ جاتی ہے اور اس کے بعد آپ پھر دیکھ بھی سکتے ہیں اور آپ سن بھی سکتے ہیں. تو اس کا
جو جواب ہے وہ میرے خیال سے بڑا سوچ کے آپ کو دینا ہوگا. اس پر ہی گفتگو جاری رکھیں گے جو مردان میں واقعہ ہوا. رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دورہ. بات ہو رہی تھی مشال خان کے حوالے سے اور عبدالولی خان یونیورسٹی میں جو انتہائی افسوسناک واقعہ ہوا اس کے حوالے سے. اس پر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پرویز خٹک صاحب نے کیا فرمایا, سنیے گا. یقیناً ہم سب اس بات پہ پریشان ہیں کہ کیسے کسی نے اپنا قانون اپنے ہاتھ میں لیا. کسی کو یہ اجازت نہیں ہے کہ قانون ہاتھ میں لے. پھر کل سے میرا رابطہ ہے پولیس کے ساتھ, آئی جی کے ساتھ. جو ابھی تک رپورٹس آ رہی ہیں اس میں ایسی کوئی چیز نہیں نکلی ہے کہ انہوں نے کوئی ایسا کچھ کام کر دیا کہ اسلام کے خلاف ہے. جو اس بچے کے جو وفات پا گیا ہے اس کا ریکارڈ نکالا گیا موبائل کا, کوئی ٹیکسٹ کوئی ایسی چیز اس میں موجود نہیں ہے. تو ایک یا شیطانی ہو سکتی ہے یا کسی کی ذاتی فیل ہو سکتا ہے کہ موت کو اٹھا کر انہوں نے ایک اشتعال میں ڈال دیا, انہوں نے اٹیک کر دیا. جیسے آپ نے سنا, پہلی چیز جو ثابت ہوئی وہ یہ ہے کہ یہ ایک جھوٹا الزام تھا. کوئی ایسی چیز نمایاں نہیں ہوئی, نہ مشال خان کے فون سے, نہ مشال خان کے فیس بک سے, نہ اس کے کسی بھی سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے. اس کے بعد لوگوں کو اکسایا گیا. اس کے بعد جو ریاست کے کچھ نمائندے تھے وہ بھی بالکل ناکام رہ گئے. اور اس کے بعد پھر جو آپ نے دیکھا کہ حالانکہ صوبائی حکومت سے کچھ نہ کچھ آپ کو کانڈمنیشنز دیکھنے کو ملی, آپ کو جمعیت کے لیڈران سے دیکھنے کو ملی, آپ کو متحدہ قومی موومنٹ اور پاکستان پیپلز پارٹی سے بیانات سننے کو ملی, لیکن پھر مرکز سے 2 دن بعد اس طرح کی بیانات آئی جس میں شدید مذمت ہوئی. تو آپ کی جو توقعات ہیں وہ بھی کم سے کم ہوتے جا رہے ہیں. پچھلے 2 دن سے بس یہی تنقید ہو رہی ہے کہ جی ابھی تک تو مذمت بھی نہیں آئی. تو مذمت کا خیر اب جا کے پہلا قدم آپ نے لے لیا ہے. اب امید یہ ہے کہ جو جوڈیشل انکوائری ہے, جوڈیشل انکوائری جو ان تمام سوالیہ نشان جو اٹھ رہے ہیں اس کا اگر جواب دے دے تو میرے خیال سے اس چیز میں انصاف تو نہیں ہو سکتا, لیکن کافی حد تک, کیونکہ اب وہ بچہ جا چکا ہے, لیکن کافی حد تک آپ کچھ اس طرح کے اقدامات اٹھا سکتے ہیں کہ یہ کبھی کسی اور کے ساتھ نہ ہو. اور جو سوال فوری طور پہ اٹھتے ہیں وہ یہ ہیں کہ کچھ اس میں اسٹوڈنٹ فورم کے جو بچے تھے, اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے, وہ اس میں ملوث تھے. وہ اب کچھ ان میں سے اب بھاگ گئے, کچھ ان میں سے گرفتار ہو گئے. اس میں ان کی کتنی ڈگری تھی ذمہ داری کی, ایک تو اس چیز کو ثابت ہونا چاہیے. دوسری چیز جس کو ثابت ہونا چاہیے, جس طرح آپ نے دیکھا کہ مشال خان اپنی یونیورسٹی کی انتظامیہ کے بارے میں تنقید کر رہا تھا اور بے باکی سے اور دلیری سے تنقید کر رہا تھا پشتو چینل پہ. اس کے بعد پھر کوئی نوٹیفیکیشن بھی نمایاں ہوئی ہے. اگر وہ نوٹیفیکیشن درست ہے, اگر وہ نوٹیفیکیشن آتھینٹک ہے, تو پھر آپ کو یہ بھی کہنا ہوگا کہ آپ کی جو یونیورسٹی کی انتظامیہ ہے وہ بھی ملوث ہے اس نوٹیفیکیشن کی بنیاد پہ. تو یہ تمام سوال ہیں جن کو اس جوڈیشل انکوائری کو جواب دینا چاہیے. ویسے میں 2 باتیں کرنا چاہتا ہوں اس میں. ایک تو یہ کہ اس سارے کیس میں اگر کوئی دلیر نکل کے آیا وہ پرویز خٹک ہے. کم از کم انہوں نے جس صفائی سے بات کی ہے, انہوں نے اسے ایڈریس کیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ ایکشنز ابھی بھی لے سکتے ہیں, ان کے فیملی کو پروٹیکشن دینا. جو آپ کو پتہ تھے 4-5 پولیس افسر تھے وہاں جب یہ چیز آؤٹ آف ہینڈ ہو رہی تھی, اس میں بھی آپ اگر اسی وقت کہہ دیتے ٹھیک ہے, اگر ان کی کوئی بہت زیادہ لوگ تھے وہ نہیں کر سکتے تھے لیکن سسپینڈ کر لیتے, آپ ایک سگنل تو سینڈ کر سکتے ہیں. ایک لحاظ سے سگنلنگ نہیں ہوئی. اور یہ جو مسئلہ ہے دیکھیں, اگر کوئی ٹویٹ کر لے, کوئی وہ کر لے, یہ اس سے نہیں حل ہوگا. یہ جب تک اس میں پرابلم ہماری یہ ہے کہ پولیٹکس ہے اپرچونزم. اگر ایک بندہ کہہ دیتا ہے وہ بہت آگے نکل جاتا ہے تو پھر جو اور مجھے آپ یہ بتائیں فصیح بھائی کہ یہ کون سی اپرچونزم ہے کہ اس طرح واقعے کے بعد آپ 2 دن خاموش رہتے ہیں. اب ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ جی آپ انتظار کر رہے تھے کہ سارا کچھ باہر آ جائے. دوسرا یہ ہے کہ جی آپ بیٹھے ہوئے تھے, کچھ پولیٹیکلی ایکسپیکٹیشنز ریزنز ہوتی ہیں. ابھی بھی آپ کے بہت زیادہ سینئر منتخب نمائندے ہیں جنہوں نے اس کے بارے میں کوئی بیان نہیں دیا, اور کچھ آپ کے وزراء بھی ہیں جو ویسے تو صبح سے رات تک بات کریں گے ویزا ریگولیشن کے بارے میں, این جی اوز کے بارے میں, گوروں کو فارنرز کو اس طرح آنا چاہیے, ان پہ کیا کیا پابندیاں لاگو ہونی چاہیے, لیکن اس طرح کے واقعے کی طرف ان کی نظر بالکل بھی نہیں جائے گی. اور بات یہ کہ آپ کا ایک معاشرے کی طرف ذمہ داری ہے,
جب آپ اس طرح کی بات نہیں کرتے تو اسی معاشرے میں آپ پھر لوگوں کے بیچ تفریق پیدا کرنا شروع ہو جاتے ہیں, لوگ متحد نہیں ہوتے. جب آپ نے ایک یونائٹڈ نیریٹو ان کو دینا ہوتا ہے تو آپ اصل میں مایوسی پیدا کر رہے ہوتے ہیں اس معاشرے میں. آپ کو سمجھنا چاہیے کہ آپ کی اس معاشرے میں جگہ کیا ہے. ہاں دیکھو بات تمہاری صحیح ہے بالکل. یہ ہے کہ وہ جو لوگ ہیں وہ ایک سیاسی تھیٹر ہوتا ہے, وہ گیلری کو پلے کرتے ہیں. یہ چیزیں جو حل کرنے ہوتے ہیں یہ بہت مشکل ہوتے ہیں, اور اس میں تنقید اور اس میں کافی ڈینجر بھی ہوتا ہے. آپ میں خود ہم سب ڈرتے ہیں اس سے, لیکن اگر آپ ایک نمائندہ ہوتے ہیں, آپ کو یہ عہدہ ملتا ہے, یہ ایک بہت بڑا پریولیج ہوتا ہے. اس میں ایک سیفٹی بھی ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا, جو شاید میرے خیال میں جرنلسٹ کو بھی ہے کچھ حد تک, لیکن نو ویئر کلوز ٹو جتنا ان کا ہے. اگر یہ نہیں پورا کر سکتے دے دے کسی اور کو. نہیں اگر یہ پورا نہیں کر سکتے تو پھر ان کو اس شو میں آ کے پھر اس طرح جو کرنٹ افیئرز ہے وہ ڈسکس کرنا چاہیے. ان کو حکومت نہیں کرنی چاہیے, ان کو حلف نہیں اٹھانا چاہیے, ان کے پیچھے جھنڈے نہیں کسی کو لہرانے چاہیے. تو لیکن آخر میں میں ایک بات کرتا ہوں کہ یہ بھی جب تک آپ کے 4-5 بڑے پارٹیز, جب ہم نے دیکھا ہے جب معاہدے ہوتے ہیں, جب کوئی چارٹر آف ڈیموکریسی ہوتے ہیں, جب لوگ ڈیریل کرتے ہیں اس پرٹیکولر ایشو پہ, جب تک 4-5 بڑے پارٹیز کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اس پہ ہم اپرچونزم نہیں کرتے, آپ کا ٹانگ نہیں کٹائیں گے, اس میں ہم ووٹ نہیں لیں گے, یہ تب تک نہیں حل ہوگا. یہ انفارچونیٹلی یہ چلتا رہے گا. جس طرح آپ نے سنا یہ ایک قومی یکجہتی کا موقع ہے, باہمی اتحاد کا موقع ہے, اور جس طرح مشال خان کے والد صاحب اقبال جان صاحب نے فرمایا ان کے جو بیٹے ہیں وہ اب ایک تحریک کی بنیاد بن گئے ہیں. امید ہمیں یہ ہے کہ اب ہم اس طرح کے اقدامات لیں گے کہ اس طرح کا واقعہ کبھی پھر سے پیش نہ آئے. کل تک مجھے اور فصیحہ کا کو اجازت دیں. خدا حافظ.